السلام علیکم جی قرآن کلاس فیلوز، آج ہم سورہ بقرہ کا 9واں رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہ رکوع تھوڑا سا لمبا ہے تو آج ہم اس کی آیت نمبر 72 73 اور 74 سورہ بقرہ یہ ہم اسٹڈی کریں گے۔ تو یہ ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 2-3 رکوع سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اور بنی اسرائیل کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب اتاری ہے قرآن، یہ تمام انسانیت کی طرف اتاری ہے، اور یہ پیغام عالمگیر پیغام ہے، اور یہ اللہ کا پیغام اپنے تمام انسانوں کے لیے اور اپنے تمام بندوں کے لیے۔ تو اس حوالے سے چونکہ بنی اسرائیل کو مخاطب کیا جا رہا ہے، تو ہمارے ہاں تھوڑی سی مائنڈ میکنگ یہ ہو چکی ہوئی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آیات فلانے کے لیے اور یہ آیات اس کے لیے، اور یہ اس کو مخاطب کیا اور اس کو مخاطب کیا۔ تو آج میں چاہ رہا تھا کہ اس حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ دراصل یہ جو یہود و نصارہ ہیں یہ اسلام ہی کے فرقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین اتارا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس دین سے جس نے بھی فرق کیا، اور فرق کیوں کیا؟ کیونکہ وہ بغیم بینہم، قرآن نے ریزن بھی دیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی بغاوت کی وجہ سے، ایک دوسرے سے سپیریئر ہونے کی وجہ سے۔ تو اس حوالے سے ہم قرآن کی جو ہے آیات ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ دین اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے اسلام ہی نازل کیا ہے، اور اس دین میں جتنے بھی احکامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ پہلے دن سے ہی انسانیت کو دے رہے ہیں، اور وہ یہی احکامات ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس حوالے سے جب آپ ان آیات کو اسٹڈی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ جب قرآن کو کھولیں گے اور قرآن کو ترجمے والے قرآن میں ان آیات کا ترجمہ ساتھ ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو اس کو سوچے سمجھے، اس میں غور و فکر کرے۔ تو ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پہلے دن سے دین اسلام ہی ہے۔ یہ سورہ آل عمران 3/19، 3 نمبر صورت، اس کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ، اور اس دین سے اختلاف کیا، اوت الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی جن جن قوموں کی طرف کتاب اتاری اللہ نے کہا ہے کہ میں نے ہر قوم کی طرف، ہر امت کی طرف کتاب اتاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا تو وہی کا علم حاصل ہونے کے باوجود باہمی ضد سے کیا، ٹھیک ہے؟ یہ قرآن نے بڑی واضح بات بتا دی کہ دین تو اللہ کے نزدیک اسلامی ہے، اور اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا تو وہی کا علم حاصل ہونے کے باوجود باہمی ضد سے کیا، یعنی اللہ تعالیٰ تو ان کو قرآن کے ذریعے اور اس سے پہلے انجیل کے ذریعے اور اس سے پہلے تورات کے ذریعے ہر نبی پر جو کتاب نازل ہوتی رہی اس کے ذریعے لوگوں میں جو بھی اختلافات پیدا ہوتے تھے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے نزدیک پہلے دن سے دین اسلام ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام ہی دین دیا۔ دین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ۔ دین کا بہت سمپل ڈیفینیشن ہے لائف سٹائل۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو لائف سٹائل انسان کو دیا ہے وہ پہلے دن سے ایک ہی لائف سٹائل دیا ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ وَمَن یکفر بِآیاتِ اللہ، اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے، یعنی اللہ کی کتابوں میں وحی کردہ، اللہ کی نازل کردہ کتابوں میں تورات، زبور، انجیل اور قرآن میں اللہ کی آیات ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کر دیں فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 نکالیں اسی بات کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام اتارا ہے، اور جو میں نے آپ سے کہا کہ ایک ہی دین ہے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو یہ آیت نمبر ہے 2/213۔ کان الناس امتًا واحدۃ، پہلے سب لوگ ایک ہی امت تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین
پھر اللہ نے فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، اور بعد میں جب ان امتوں میں ان انسانوں میں اختلاف ہوا، یعنی وہ ایک امت تھے، کان الناس امتن واحدہ، حضرت آدم علیہ السلام نے جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو سب لوگ ایک ہی تھے، ایک ہی ان کے پاس طریقہ تھا۔ پھر انہوں نے، قرآن نے بتایا نا کہ بغیم بینہم، ایک دوسرے کے اوپر اپنی سپریمیسی کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے کتاب سے اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ فبعث اللہ نبیین مبشرین و منذرین، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، پھر بعد میں ان میں اختلاف ہوا تو اللہ نے بشارت دینے والے مبشرین جو بشارت دیتے تھے، نبی بھیجے جو بشارت دیتے تھے، وہ منذرین، اور ان کو انجام سے آگاہ کرنے والے بھیجے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے برحق کتاب نازل کی۔ لِيَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ کتاب اللہ کے ذریعے ان میں جو بھی اختلاف ہوں ان کا فیصلہ کر دیں، یعنی لوگوں کے اختلافات، اگر کبھی لوگوں میں اختلاف رائے ہو جائے دین کے ایمان کی بنیاد پر، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ کہاں ہوگا، وہ کتاب اللہ سے ہوگا۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، ٹھیک ہے، وہی بات آ گئی نا۔ اور بعد میں بھی اختلاف انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، آپس میں بغیم بینہم، فرقہ پرستی کی ضد ہو گئی پھر ان میں، جب وہ آپس میں اختلاف کیا اور آپس میں فرقے فرقے ہو گئے۔ فہد اللہ الذین آمنوا، پس اللہ نے ان کو ہدایت دی جو ایمان لائے، یعنی جو لوگ کتاب اللہ میں اللہ کی بات کو مانتے ہیں۔ لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، اور اللہ نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو قرآن کے ذریعے اس کی ہدایت دے دی تاکہ وہ شرک اور فرقہ پرستی سے بچیں۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی بات کی ہے کہ اللہ نے دین ایک ہی بھیجا، ایک ہی امت تھی، پہلے انسانیت ایک ہی تھی، لیکن بعد میں یہ اختلاف ہو گئے۔ اس کے لیے مزید آپ آیت نکال لیں، 42/13 ہے اور 14 آیت نمبر ہے، ٹھیک ہے، سورہ شورا ہے، اس کی آیت نمبر 13 اور 14 آپ دیکھیں۔ شرع لکم من الدین، شرع لکم من الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر کیا ہے، ما وصی بہ نوحا، جس کا نوح کو حکم دیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کا جس شریعت کا، جس دین کا راستہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی طرف وحی کیا تھا، والذی اوحینا الیک، اور جس دین کو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، وما وصینا بہ، اور اسی کی ہم نے وحی بھیجی تھی، ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیم الدین، اور موسیٰ، ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہ اللہ کے دین کو قائم رکھنا، یعنی اس دین کو جس کی پہلے بات ہوئی نا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس دین کو قائم رکھنا، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں فرقے نہ بنا لینا، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، جس توحید کی طرف تم مشرکوں کو بلاتے ہو وہ ان کو دشوار گزرتی ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہی بات کرتے ہیں اور تمام نبیوں نے یہی بات کی۔ جب آپ تمام نبیوں کی سٹیٹمنٹ پڑھیں گے تو اس میں یہی بات ہوئی کہ اعبد اللہ، اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ اور اللہ کے سوا کسی اور کو اپنے با اختیار ہستی مت بناؤ، اللہ کے سوا کسی سے اپنی حاجتیں اور امیدیں اور آسیں مت پوری کرنے کے لیے پکارو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے کام کے لیے چن لیتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، اور وہ جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف راستہ دکھا دیتا ہے۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم، اور یہ لوگ جو علم ملنے کے بعد، العلم میں نے آپ کو بتایا تھا قرآن کا نام ہے، العلم یعنی قرآن ملنے کے بعد فرقوں میں بٹ گئے ہیں صرف آپس کی ضد کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ ولولا کلمۃ سبقت
من ربک الی اجل مسمی لقضی بینہم، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے ہی ایک وقت مقرر یعنی قیامت کی بات نہ ٹھہر چکی ہوتی تو فوراً ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اُورِثُوا الْكِتَابَ، اور جو لوگ ان کے بعد اللہ کی کتاب کے وارث ہوئے ہیں، من بعدہم ان کے بعد، لفی شک منہم مریب، اور وہ اس قرآن میں شک کی وجہ سے الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تمام آیات اللہ تعالیٰ نے جو اوپر بتائی ہیں یہ اسی حوالے سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دین اتارا ہے، اور وہ دین کیا ہے؟ وہ اسلام ہے، پہلے ہی دن سے۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں آیت نمبر، سورہ آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر 67 ہے اور 68 ہے۔ آل عمران کی آیت نمبر 67 اور 68، اس میں اب آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آ رہا ہے کہ ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی۔ ٹھیک ہے، تو جو میں نے بات کی کہ یہودیت اور عیسائیت دراصل اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دین اتارا ہے، اور جن لوگوں نے اس دین سے اختلاف کیا، اسلام سے اختلاف کیا، ان کا نام یہودی ہے، ان کا نام نصرانی ہے یعنی عیسائی ہیں۔ ولیکن کان حنیفا مسلمہ، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یکسو مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو یہاں ایک اشارہ اور بھی مل رہا ہے کہ یہ شخصیت پرستی کی وجہ سے یہ فرقے بنے، یہودا سے یہودی اور عیسیٰ سے عیسائی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے عیسائی ہو گئے۔ تو یہ بھی جو فرقے بنے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب ان لوگوں کو کتاب اللہ دے دی گئی اس کے بعد انہوں نے دین میں فرقے بنا لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم سے قربت کے حقدار تو وہ ہیں، للذین اتبعوہ، جنہوں نے ان کی اتباع کی۔ اب حضرت ابراہیم کی اتباع کرنے والے کون ہیں؟ حنیفاً مسلمہ، جو یکسو اللہ کی طرف ان کا رخ ہو اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوائیں، تو وہ لوگ ہیں حضرت ابراہیم کی جنہوں نے اتباع کی، ان کی قربت کے زیادہ حقدار وہ ہیں۔ وحاذ النبی، اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ کیونکہ میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا کہ یہودی اور عیسائی یہ دونوں بنی اسرائیل ہیں، اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا، اور حضرت یعقوب کے دادا کا نام ہے حضرت ابراہیم، یعنی یہ بنی اسرائیل بھی حضرت ابراہیم ہی کو نبی مانتے ہیں، حضرت ابراہیم ہی کو اپنا جد امجد مانتے ہیں، اور انہی کے دین کو اپنا دین کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے جب ہم سورہ بقرہ کے آخری رکوع پڑھ رہے ہوں گے تو وہاں بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں کیا فرمایا، اور حضرت یعقوب یعنی حضرت اسرائیل کے بارے میں کیا فرمایا، اور جب حضرت اسرائیل کی فوت ہونے کا وقت آیا تو اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے کیا عہد لیا، اور انہوں نے وہاں پر ان کو کیا بتایا کہ ہم کیا ہیں، ہم آپ کے، یعنی حضرت اسرائیل کو کہا کہ ہم آپ کے باپ دادا کے دین پر ہیں اور ہم مسلمان ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اسی طرح آپ سورہ حج ہے، اس کی آپ آیت نمبر نکال لیں 78، 22/78۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ کے پیغام کی تبلیغ کے لیے جد و جہد کرو، جہاد کرو، کوشش کرو۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اس نے تمہیں چن لیا ہے اور تم پر دین کے کسی بات میں تنگی نہیں رکھی۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا یعنی ملت ہے، طریقہ ہے۔ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس اللہ تعالیٰ نے، اس رب العزت نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلمان۔ من قبل، اس سے پہلے، وفی ھذا، اور اس قرآن میں بھی، یعنی آدم علیہ السلام بھی مسلمان تھے، حضرت نوح علیہ السلام بھی مسلمان تھے، حضرت آدم علیہ السلام بھی مسلمان تھے، اور قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے
آپ پلیز آیات کو ان کے آیات کو ترجمے کے ساتھ کھول کے پڑھا ضرور کریں، تاکہ ہمارا یہ ایمان ہمیں نظر آئے کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، اور وہ ہم اس کو سیکھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا، من قبل، اس سے پہلے بھی، وفی حاضہ، اور اس قرآن میں بھی، لیکون الرسول شہیدا علیکم، اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں، اور وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم دنیا پر گواہ بنو۔ گواہ کون ہوتا ہے؟ جو گواہی دیتا ہے نا، وہی ہوتا ہے نا گواہ۔ تو اس قرآن کو لے کر انسانیت تک اب ہم نے جانا ہے، ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، انسانیت کے نام اللہ کا پیغام ہے، اور اس امانت کو ہم نے جن کی امانت ہے ان تک پہنچانا ہے۔ اور وہ کیا ہے طریقہ؟ جو پہلے دن سے ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پس اللہ کے ساتھ نماز کے ذریعے براہ راست تعلق قائم رکھو، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور اللہ کے راستے میں ضرورت مندوں، مسکین، محتاجوں کے اوپر خرچ کرو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ رکھو۔ یعنی اللہ کو پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کے ساتھ وابستہ رہو۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو وہ حبل کیا ہے؟ اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ تو یہاں اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، یعنی اللہ کو پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے قرآن سے ڈائریکٹ اپنے لیے تمام زندگی کی ہدایات آپ لیں۔ ہوا مولاکم، وہی تمہارا مددگار ہے، فنعم المولا، اور بہت ہی اچھا کارساز ہے، ونعم النصیر، اور بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں گا کہ فرقوں کے حوالے سے کہ فرقے کیسے بنے۔ تو آپ نکالیں 43/63، 64 اور 65۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَمَّا جَاءَ عِیسیٰ بِالْبَیِّنَاتِ، اور جب عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے بیانات یعنی نشانیاں لے کر آئے، اپنی آیات اللہ کی لے کر آئے، اور جو ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا کیے تھے وہ لے کر آئے، قَالَ قَدْ جِئْتُکُم بِالْحِکْمَةِ، اور پھر جب وہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دانائی کی کتاب لے کر آئے، وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ وہ ان میں جو ان کے بعض عقائد تھے، بعض الذی تختلفون فیہ، کہ جن میں تم اختلاف کرتے ہو، تمہارے لیے وضاحت کر دی جائے، ابینہ، تاکہ بیان کر دیا جائے، وضاحت کر دی جائے، بیان کر دی جائیں، کھول دی جائیں، لکم، تمہارے لیے، بعض الذی تختلفون فیہ، جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ تو دراصل کتاب اللہ کو چھوڑنے کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتے ہیں، اور پھر جب آپ کتاب اللہ کو پکڑتے ہو تو کتاب اللہ نے تو ایک ہی راستہ بتایا ہے نا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دین میں زندگی گزارنے کا ایک ہی طریقہ بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا تمام فرقے، جو اتنے فرقے بن چکے ہیں اور سب نے علیحدہ علیحدہ اپنے راستے بنا لیے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ نے سب کو علیحدہ علیحدہ راستے بتائے ہیں؟ نہیں، یہ اختلاف کیسے ختم ہوگا؟ یہ قرآن کے ذریعے ختم ہوگا۔ فاتقوا اللہ وأطیعونی، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سٹیٹمنٹ ہی چل رہی ہے کہ وہ انہوں نے فرمایا بے شک اللہ ہوا ربی، وہی میری ضرورتیں پوری کرتا ہے، وربکم، اور تمہاری ضرورتیں بھی وہی پوری کرے گا، فاعبدوہ، بس اسی کے ساتھ جڑ جاؤ، اسی کے غلامی میں آ جاؤ، اسی کے لڑ لگ جاؤ، ھذا صراط مستقیم، کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ کو معبود مان کر، با اختیار مان کر، اسی سے اپنی آسیں اور امیدیں پوری ہونے کی توقع رکھو کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر اختلاف کر کے کتنے ہی فرقے ان میں سے بنتے گئے۔ فویل للذین ظلموا، پس جو لوگ جنہوں نے یہ ظلم کیا، یعنی فرقہ پرستی بذات خود ایک شرک ہے، ظلم ہے، من عذاب یوم علیم، اور یہ دردناک عذاب اس کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، تو قیامت کے دن جو لوگ فرقہ پرستی میں زندگیاں گزارتے ہیں یا فرقہ پرستی کی طرف مائل رہتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کیا ہے؟ عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ آیت نکالیں سورہ الاعراف 7/157، وہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ پاک کیا ہم لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ الذین، 7/157 ہے، الذین یتبعون الرسول، اور اب وہ لوگ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، النبی الامی، جو نبی امی ہیں،
الذی یجدونہ مکتوب عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جن کی آمد کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یعنی یہود و نصارہ کو بالکل پتہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کتاب اب ان کی طرف نازل ہوئی ہے، اور اب ہمارے درمیان جتنے بھی فرقے اور اختلافات ہیں جو ہمارے آپس میں باہمی ضدیں ہیں ان کی وجہ سے ہیں، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جن کو یجدونہ مکتوبًا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جن کے بارے میں ان کو لکھ کر دے دیا گیا تھا ان کی کتابوں میں، یعنی تورات اور انجیل میں۔ ٹھیک ہے، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ نبی انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں۔ ویحل لہم الطیبات، اور پاکی چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں۔ ویحرم علیہم الخبائث، اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آیت کو بھی آپ ذہن میں رکھیے گا، اور اس حوالے سے کوئی کوشچن ہو تو وہ آپ ضرور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور میں اس کے حوالے سے آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن لاسٹ ایڈیشن ہے اللہ پاک کا، یہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آخری کتاب بھی آ گئی۔ اب پچھلی کتابوں میں جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات اترتے رہے، ان کتابوں میں اگر کوئی ایک حکم اللہ تعالیٰ نے اس یہاں پر اشارہ دیا کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، کہ اب اس قرآن کے ذریعے ان کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ حلال کرتے ہیں پاکیزہ چیزوں کو اور حرام کرتے ہیں ناپاک چیزوں کو۔ ٹھیک ہے، وَيَضَعَ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ، اور جو کتاب اللہ کی دوری کی وجہ سے ان کے اندر جو بھی رسم و رواج یا خود ساختہ روایات کے ذریعے جو پابندیاں ان پر آ چکی ہیں، اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، ان کو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے ان سارے رسوم و رواج اور خود ساختہ روایات کی جو پابندیاں اور یعنی اسرہم جو بوجھ ہیں، والاغلال جو گردنوں میں توق ڈلے ہوئے ہیں، جن کے وہ پابند ہو چکے ہیں اپنے اپنے فرقوں میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قرآن کے ذریعے وہ پابندیاں، وہ خود ساختہ روایات اور رسوم و رواج کی جو پابندیاں انہوں نے اپنے ذات پر مسلط کر لی تھیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے ان پر سے وہ پابندیاں ختم کرتے ہیں اور ان کو ان سے نجات دلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فالذین آمنوا بہ، پس جو ان پر ایمان لایا، وعزروہ ونصروہ، اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی، واتبعوا النور، اور جو نور الذی انزل معہ، یعنی جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا، یعنی جو نور قرآن ہے، النور قرآن کا نام ہے، اور وہ اس نور کی جو قرآن ہے جو اس نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، انزل معہ اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ قل یا ایھا الناس، اے دنیا کے تمام انسانوں، وہی بات آ گئی جو میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ قرآن پوری انسانیت کی طرف ہے۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، لا الہ الا ہو، وہ ہمیشہ اس کے سوا کوئی با اختیار نہیں، یحیی و یمیت، اور وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، اور پس اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ۔ الذی یؤمن باللہ وکلمتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، اور اس رسول کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پر قائم ہو جاؤ۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دی ہیں ہمیں، امید ہے آپ نے یہ ساری آیات کو نوٹ کر لیا ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں اس لیے آپ کو بتائی ہیں، ڈسکس کی ہیں کہ تاکہ یہ سارا رکوع جو چل رہے ہیں سورہ بقرہ میں، اور اس میں جو بنی اسرائیل کے حوالے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے، تو ہمیں اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ جو غلطیاں، جو رویے، جو سلوک ان لوگوں نے اپنے اپنی کتاب اللہ کے ساتھ کیا، تو کہیں تم یہ سلوک نہ کرنا۔ اور دوسری بات یہ کہ تم سب کیا ہو، بنی آدم ہو، اور بنی آدم کے حوالے سے تم سب کا ایک رشتہ بنتا ہے، تو اس رشتے کے حوالے سے بھی تم ایک دوسرے کو عزت اور اکرام دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے تو تمام بنی آدم کو اکرام دیا، اور تمام بنی آدم کی طرف اللہ نے اپنی کتابیں اور رسول بھیجے۔ تو اسی حوالے سے یہ جو آج کا رکوع ہے سورہ بقرہ کا 9واں رکوع، اس کی آیت نمبر ہم 72 پڑھیں گے۔ اب آپ اس بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھیے گا اور ان آیات کو بھی۔ اور اس وقت وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم جھگڑنے لگے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ یعنی اگر وہ قتل ہو گیا، ایک شخص قتل ہو گیا، تو اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو چیز چھپانا چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کیا ظاہر کرنا چاہ رہے تھے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات میں وہ باتیں کھول کر بتاتے ہیں۔ اگلی بات میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے ان سے کہا کہ اس مقتول کا ہی کوئی حصہ اس کے جسم سے ٹکراؤ۔ کذالک یحیی الموتیٰ، اور اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ وہ آتا ہے نا سورہ زلزال میں کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین اپنے ہی زلزلے سے ہلا دی جائے گی۔ واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین اپنے تمام بوجھ کو باہر نکال دے گی۔ وقال الانسان ما لہا، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں وہی مثال بیان کی کہ اس وقت جب مردہ اٹھ کے کہیں گے انسان کہ زمین کو کیا ہو گیا، تو دراصل اسی طریقے سے اللہ نے کہا کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ اس کی ایک اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک معجزہ دکھایا بنی اسرائیل کو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے انسانیت کو زندہ کرنا ہے قیامت کے دن۔ تو تمہیں عین الیقین آ جائے تاکہ تمہیں پتہ ہو تو کتنا اللہ تعالیٰ نے محبت سے اور پیار سے ان کو ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ اس کے اوپر کتاب اللہ کے اوپر اور اللہ کی بات سے ہمیشہ انحراف ہی کرتے رہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم حیات بعد الموت کو سمجھ سکو کہ وہ مردہ اگر زندہ ہو گیا تو ہم بھی زندہ ہوں گے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف ہم نے پیش ہونا ہے۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، پھر تمہارے دل اس کے باوجود اور سخت ہو گئے۔ قسط کہتے ہیں سخت ہونا۔ من بعد ذالک، اس واقعے کے بعد بھی تمہارے دل اور سخت ہو گئے، بجائے اس کے کہ تمہارے دل نرم پڑتے اور تم اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، وہ ایسے ہو گئے کہ جیسے کہ پتھر، او اشد قسوۃ، یا پھر اس سے بھی زیادہ سخت، پتھر سے بھی زیادہ سخت دل ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، تو ان پتھروں میں سے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اس میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، نہریں نکل آتی ہیں ان میں سے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے پتھروں میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے اس سے، ان کاموں سے، ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کی وحی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ جڑنے میں ہی دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ دین اللہ نے اسلام پہلے دن سے بھیجا ہے اور قیامت تک یہ دین کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اور اسلام اور ایمان یہ کیا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلے کسی اس میں رکوع کے دوران جب یہ ٹاپک آئے گا تو ہم انشاءاللہ اس کو ضرور پڑھیں گے۔ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دراصل پوری انسانیت اسلام کے اوپر عمل کر رہی ہے۔ اسلام نے جو قواعد و ضوابط دیے ہیں اس پر آج بھی پوری انسانیت ہے، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، سب کے نزدیک تمام کے تمام جو قوانین ہیں وہ قرآن ہی کے دیے ہوئے قوانین ہیں، وہ اسلام ہی کے دیے ہوئے قوانین ہیں۔ ہم انشاءاللہ ان کو بھی پڑھیں گے، اور انشاءاللہ 2 سے 3 رکوع کے بعد سورہ بنی اسرائیل کو باقاعدہ ایک پورے رکوع کے اندر وہ ساری باتیں بتا دی گئی ہیں، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں وہاں پر آپ کو اس کے حوالے سے بھی بتاؤں گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ، اے اللہ ہم ایمان لائے جو آپ نے قرآن نازل کیا ہماری طرف، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، فاکتبنا مع الشاہدین، بس اے اللہ ہمیں قرآن کی گواہی دینے والوں میں لکھ لیں، آمین یا رب العالمین۔